والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 5 فروری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارے زاہد چیپا بھائی اسلام 360 والے ماشاء اللہ تعالیٰ کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں جیلم اکیڈمی کے اندر، اور ان کے آخری وزٹ سے لے کے اب تک جتنی اپڈیٹس آئی ہیں اسلام 360 کے حوالے سے وہ انشاءاللہ خود بریف کریں گے اسے۔ صرف میں تمہیداً کچھ باتیں عرض کر دوں کہ اللہ کے فضل سے المستدرک للحاکم مکمل طور پر امام ذہبی کی تحکیم کے ساتھ اسلام 360 میں آ چکی ہے، اور مجمع الزوائد کے اوپر بھی کام شروع ہوا ہے انشاءاللہ۔ یہ 2 کتابیں ہو گئیں تو آپ سمجھ لیں، اکثر لوگ جو پوچھتے ہیں نا کہ جو کتب ستہ ہیں ان کے علاوہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں وہ بھی ساری اس میں ڈلنی چاہیے۔ طبرانی ہو گئی، بیہقی ہوگی، باقی ساری جو ذرا دور کی کتابیں ہیں تو وہ آلموسٹ انشاءاللہ کور ہو جائیں گی اگر مجمع الزوائد آ گئی۔ پھر ان سے انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے المصنف ابن ابی شیبہ کے اوپر بھی کام کریں۔ فی الحال تو یہ بہت بڑا کام انہوں نے کر دیا ماشاءاللہ، اور پلس انہوں نے ہندی کے اندر ایک الگ سے بھی ایپ بنائی ہے، اس میں بھی ایڈ کر دیا ہے پوری کتب ستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہندی لینگویج کے اندر، وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے۔ باقی تفصیلات وہ انشاءاللہ تعالی بتا دیں گے۔ اور ہماری جو قرآن تفسیر کے لیکچرز ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ بھی آلموسٹ 5 پارے اس کے اندر ایڈ ہو چکے ہیں۔ آڈیو والے پورشن کے اندر جا کے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اویلیبل ہوگا۔ باقی اسلام 360 کو اس دور میں آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے کیس میں تو پاکستان نے ایٹم بم پہلے بنایا تھا، لیکن اس کے لیے جو ڈیلیوری ڈیوائس تھی یعنی میزائل پروگرام وہ 1996 میں شروع ہوا، اور پھر ماشاء اللہ تعالیٰ 2004-05 میں جا کے میچور ہوا۔ لیکن دین کے حوالے سے یہ جو ایٹم بم ہے علمی، جو جہالت کو ختم کرنے والا یعنی اسلام 360، یہ بعد میں بنا ہے، اور جو اس کا کیرنگ ڈیوائس تھی یعنی میزائل پروگرام، یعنی ہمارا پلیٹ فارم جو دنیا میں لوگوں کو یہ بتائے کہ احادیث سٹینڈرائز ہیں، ان کی انٹرنیشنل نمبرنگز ہیں، احادیث کی بکس ہیں، اور ان کی تخریج کیا ہوتی ہے، تحکیم کیا ہوتی ہے، حدیث کا متن کیا ہوتا ہے، اور ایک ایک چیز کو ہم اپنی ویڈیوز میں ڈسپلے کرواتے تھے، اور بڑی خواہش تھی کہ ایسی ایپ اویلیبل ہو کہ ایک عام آدمی کاؤنٹر چیک کر سکے کہ یہ حدیث جو بیان کی ہے یہ واقعی کہیں پہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر کسی کو حدیث کا نمبر نہ بھی آتا ہو، اس میں جو کریٹیکل الفاظ ہیں وہ لکھے، اس لفظ کے اوپر انشاءاللہ تعالی جتنی احادیث کی بکس میں وہ لفظ آتا ہے وہ ساری احادیث کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ ٹخنا کا لفظ لکھیں گے کھل جائے گا، اس کے علاوہ چادر لکھیں گے، چادر سے متعلق ساری احادیث کھل جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس اعتبار سے اسلام 360۔ تو میں تو زاہد بھائی آپ کے حق میں اکثر دعا کرتا رہتا ہوں، آپ کی غیر موجودگی میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ کی یہ ایپ نہ ہوتی تو ایک عام بندے کو کاؤنٹر ویریفیکیشن کا کوئی ایسا پلیٹ فارم اویلیبل نہیں تھا، اور پلس یہ ہے کہ آپ کی اس ایپ کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ایپ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس ہی یوز کرتے ہیں یا جن کو کوئی علمی شغف ہے وہ کرتے ہیں، ادروائز عام آدمی کو تو بیچارے کو اتنی سینس بھی نہیں تھی۔ ہم نے الحمدللہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے اس حوالے سے، اور یہ اب سلسلہ چل نکلا ہے۔ باقی آخری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، بعض اوقات علماء مختلف اوقات کے اندر اسلام 360 کے حوالے سے ورڈکٹ دیتے رہتے ہیں، کبھی غصے میں ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ صرف باتیں کرنا آسان ہے، اس پہ کتنی محنت ہو رہی ہے اور کتنی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ ہائی لائٹ کریں انشاءاللہ۔ ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہم اپنی ویڈیو کے نیچے ڈسپلے کروا دیں گے، آپ وہ ہائی لائٹ کریں۔ اور میں نے کئی ایک چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، یعنی شروع میں انہوں نے فواد عبد الباقی کی نمبرنگ کے اعتبار سے مسلم شریف ڈالی تھی، میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ کنٹینیوس نمبرنگ جو دارالسلام کی ہے وہ ڈالیں، پیرلل میں وہ بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اوپر سرچ ذرا آسان ہے۔ پلس ایک دفعہ صحیح بخاری کے جو ابواب تھے وہ بیچ میں سے غائب ہو گئے تھے، تو وہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ابواب کے اندر امام بخاری نے اپنا باقاعدہ فہم لکھا ہوا ہے، وہ آپ اس کو نہ نکالیں۔ اس میں بعض اوقات ایسے اقوال ہیں جو دوسری کتابوں میں مل جاتے ہیں اور وہ بڑے بینیفیشری ہیں اس اعتبار سے۔ مثلا صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں امام بخاری کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد قائم کر دی
تو سیدنا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، مجنون سے، سوئے ہوئے شخص سے اور نابالغ سے۔ تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا۔ یہ پورا واقعہ امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے، وہ حدیث کی نمبرنگ میں نہیں آتا۔ آپ چیپٹر کے ہیڈنگز اڑا دیں گے تو وہ بخاری سے نکل گیا، حالانکہ یہ حدیثیں بھی موجود تھیں۔ سنن ابن ماجہ میں اس کی پوری سند موجود ہے، نبی الاسلام سے مولا علی نے روایت کیا اور سیدہ عائشہ نے علیہم السلام ورضی اللہ عنہما۔ تو اب یہ نالج ضائع ہو جانا تھا، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی، انہوں نے دن رات ایک کر کے وہ سارے ابواب اس میں دوبارہ سے بحال کیے۔ کہیں ترجمے میں کوئی ایشو ہوتا ہے، میرے بھائی پاکستان میں تو قرآن کی پرنٹنگ میں بھی ایشو آ جاتا ہے، اور قرآن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو غلطی دیکھیں آپ ہمیں بھیجیں، ہم وہ ریٹریو کریں گے آپ سے وہ والا والیوم اور آپ کو نیا نسخہ دے دیں گے۔ اس کی بجائے یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ کوئی گستاخی کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ المستدرک الحاکم میں انہوں نے بریلوی مکتب کا ترجمہ چونکہ اویلیبل تھا وہ ڈالا ہے، امام ذہبی کی اس میں تحکیم لگی ہوئی ہے، اس میں بعض اوقات بریکٹس میں کوئی الفاظ چلے جاتے ہیں وہ حدیث کا حصہ نہیں ہوتے، اور وہ بریکٹس تو سب نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو کوئی حدیث کے ترجمے میں گڑبڑ شمار نہ کرے۔ بعض اوقات بریف کرنے کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی اس پہ ویسے کامنٹس کر دیتا ہے، اور وہ کامنٹس بھی بعض اوقات ایسے نہیں ہوتے جن کے اوپر کوئی گرفت ہو، لیکن فرقہ واریت کی وجہ سے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ آپ اپنی ویڈیوز ان کے خلاف ریکارڈ کروائیں اور کہیں کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ ترجمے بدل دیتے ہیں، اور یہ روبوٹ سے دین نہیں سیکھا جا سکتا، فلاں نہیں کیا جا سکتا، ویسے تو ہماری زندگی کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ یوز کر رہے ہیں، موبائل فون بھی یوز کر رہے ہیں، گاڑیاں بھی گوروں کی بنائی بھی یوز کر رہے ہیں، اور کپڑوں سے لے کے ہر چیز ان کی گوروں کی مشینوں کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور صرف اسلام 360 کے بارے میں اس طرح کے ورڈکس دینا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں آپ ہائی لائٹ کریں، کوئی کلیریکل مسٹیک ہے انشاءاللہ اسے ہم اپڈیٹ کریں گے، اور اگر کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ترجمے میں الفاظ کا چراؤ درست نہیں ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کوشش تو کرتے ہیں پروف ریڈنگ کریں، اور اپنی حد الامکان کوشش کریں کوئی نیگیٹو چیز اس حوالے سے عوام کے اندر نہ جائیں۔ بعض اوقات ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہے، بعض اوقات کاپی پیسٹ کرتے ہوئے بھی الفاظ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ یونیکوڈ میں یہ ایشو رہتے ہیں لیکن بہت کم ہے۔ اس کی وجہ سے روند ڈال کے بیٹھ جانا، یعنی اگر کسی کے کھانے میں نمک کم ہے اور آپ یہ ضد ڈال کے بیٹھ جائیں کہ آج کے بعد میں نے کھانا ہی نہیں کھانا، یا اگر آپ کے محلے میں خالص دودھ نہیں ملتا آپ کے میں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دینا، تو یہ غلط بات ہے۔ یا آپ کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو آپ کے میں ناک ہی کاٹ دوں گا، نہیں، آپ اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، اصلاح کی کوشش کریں، سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہوں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کی اکثریت جو ہے نا، اللہ ماشاء اللہ، وہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے وہ ڈسکریج کرتے ہیں۔ یہ کام تو علماء کا تھا۔ دیکھیں مدینہ یونیورسٹی کے لوگوں نے مکتبۃ الشاملہ بنایا تو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، لیکن پاکستان میں ہمارے علماء مدارس میں یہ کام ہونا چاہیے تھا جو ایک ایسے بندے نے کیا جو دنیاوی اس فیلڈ سے آیا، سو کالڈ جس کو آپ سمجھتے ہیں، تو بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی آج تک ان کے نام اعمال میں نیکیاں جاری ہیں، اور اسلام 360 تو آپ سمجھ لیں اس سے کئی گنا بڑھنے والا معاملہ ہے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری دعائیں زاہد بھائی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ جتنی اپڈیٹس آئی ہیں آپ اپنے اعتبار سے اسے بریف کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ پہلے تو علی بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو اتنے تمہیدی کلمات ادا کیے، یقینی طور پر یہ میرے لیے قابل ستائش بھی ہیں اور قابل فخر بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جی اسلام 360 میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ اپلیکیشن آپ فری میں چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فری میں ہی چلا رہے ہیں، تو میں اکثر اگلا جملہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا نہیں کما رہے، یا تو ہم اس پہ کچھ آپ سے ڈالر لے رہے ہوتے اور اس کے بعد ہم وہ ڈالر لے رہے ہوتے، ہم کہہ رہے ہوتے کہ چلو جی ٹھیک ہے باقی بات اللہ تعالیٰ سے خود ہی آخرت میں کر لیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کوئی فیچر اسلام 360 میں بند نہیں کیا الحمدللہ۔ جو یہ ایڈورٹیزمنٹ یا چیزیں بھی دکھتی ہیں وہ بھی اسلام 360 کو رن کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ اس ایپلیکیشن پر ہر مہینے اب ہم کوئی تقریباً 40 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، جو یہ آڈیو تلاوت سب فری میں سنتے ہیں، اس سب کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ ترین بات یہ کہ دیکھیے جب ہم یہ آپ کو ایپلیکیشن فری میں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم دنیا نہیں کما رہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس میں جان بوجھ کے بھی غلطی کروں گا تو میں اپنی آخرت بھی تباہ کروں گا، تو دنیا میں مجھ سے بڑا بے وقوف ہوگا کون کہ جو دنیا بھی نہیں کما رہا اور آخرت بھی تباہ کر رہا ہے؟ تو یہ تو بہت کامن سی بات ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے یقینی طور پہ کئی ٹائپنگ میں کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو وہ ضرور بتائیے۔ اس کے لیے اسلام 360 میں یہ اوپر آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ
واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ڈیٹیل یہاں پر اسکرین پر بھی موجود ہے، تو وہ انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی کریکشن ہوگی تو وہ ضرور ہم اس پہ ریکٹیفائی کریں گے۔ پہلا کام تو یہ کہ اب تو الحمدللہ اسلام 360 کے کوئی 18.6 ملین یعنی تقریباً ہم کوئی 2 کروڑ یوزر ہو گئے ہمارے الحمدللہ، جو دنیا کے 174 سے زیادہ ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ اب القرآن پہ جائیں گے یہاں پر، اور یہاں پر آپ میں سورہ بقرہ میں چلا جاتا ہوں، تو ہم نے علی بھائی کی تفسیر اس میں آڈیو کی شکل میں اس میں شامل کر دی ہے، یہ میں آپ کو پلے کر کے سنوا بھی دیتا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے جاہ و جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں یہ تفسیر کی شکل میں یہاں پر موجود ہوں گی، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ابھی 5 پارے اس میں ہم نے اپلوڈ کر دیے۔ جیسے جیسے آگے ریکارڈنگ ہوتی چلی جائے گی، علی بھائی نے مجھے بتایا کہ 11واں پارہ ماشاءاللہ ریکارڈنگ پر ہے، اور 7 پاروں کی ایڈیٹنگ بھی ہو چکی ہے، تو وہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ پہ اپلوڈ ہوتی جائے گی، آپ کو اپلیکیشن کو اپڈیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی آڈیو اویلیبل نہیں ہوگی تو وہ آڈیو آپ کے سامنے پلے نہیں ہوگی، انشاءاللہ جیسے جیسے آتی جائے گی، کیونکہ یہ ایک بہت لیندی کام ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ایک شخص کا یہاں پر ریکارڈنگ کروانا پھر ایڈیٹنگ کرنا، تو اس میں ٹائم لگے گا۔ اس کے علاوہ اس